ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ 26 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کوئی کم تر چیز کی۔ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ پیچھے ذکر آ رہا ہے، جہاں پر وبشر المومنین کا ذکر ہے نا، اس کے اندر جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہ جو جنتی، یہ جو باغ ہے جس کو جنت بولتے ہیں، جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، گارڈن، آرچرڈ۔ تو یہاں پر میٹافوریکلی اس لفظ کو یوز کیا گیا ہے۔ کوئی جنت ایسی کوئی پریمزز نہیں ہے کہ کوئی چار دیواری ہے، اس میں باغ لگے ہوں گے تو آدمیوں کو داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت ہو جائے گی۔ اس طرح سے چیز نہیں ہے۔ یہ میٹافوریکلی بیان کرتا ہے کہ جو معاشرہ، جو قوم اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر زمین کے کسی قطع کے اوپر، کسی ٹکڑے کے اوپر ریاست قائم کرتے ہیں اللہ کے قوانین کی روح سے، اس میں کوئی مذہبی چیزیں نہیں ہوں گی، مذہبی کتابیں نہیں ہوں گی، صرف اللہ کی کتاب کی روح سے کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ جب وہ نظام قائم کرتا ہے تو قرآن اس معاشرے کو جنت سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو وہ پھر مستقل ہوگا نا، تو اس دنیا میں بھی ہے۔ کو جنت کی جو تشبیہ ہے یہ اس معاشرے کے لیے ہے جس میں قرآن کے قوانین ریاستی اور حکومتی سطح پر نافذ ہوں، اور اس باغ کے جو ثمرات ہیں، جو پھل ہیں، فروٹ، وہ تشبیہ ہے انسان کے اعمال حسنہ، کہ جب ایک معاشرہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اپنے صلاحیتوں کی نشوونما کرتا ہے، عقل و فکر کو استعمال کر کے، تو اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، وہ کوششیں پھل پھول لاتی ہیں، یعنی فلفل ہوتی ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھے، قرآن کریم یہ چیز کہنا چاہتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو جس کو انہوں نے یوں بنا دیا کہ ایسے جنت ہوگی اور ایسے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور یہ مومنین جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں گی، تو یہ بات نہیں ہے۔ وہ اس معاشرے کا ایک مثال پیش کر رہا ہے جنت سے، اور تجری من تحتہا الانہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، جاری ہوں گی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو رزق کا نظام ہے وہ چند طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی ہولڈنگ نہیں کر سکتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، دولت کی سرکولیشن چند ہاتھوں میں نہیں ہوگی، تو کیپٹلزم نہیں ہوگا وہاں پر۔ اس میں کیا ہوگا کہ تمام لوگوں کو، جتنے بھی اس ریاست کے اندر رہ رہے ہوں گے، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت اور بر وقت اور عزت کے، یعنی عزت کے تحت، یعنی رزق کریم جس کو کہتا ہے، وہ رزق ملے گا۔ تو ایسا معاشرہ، اس کی مثال قرآن کریم جنت سے، یعنی باغات سے اور نہروں سے تشبیہ دیتا ہے، جس میں رزق کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ جاری ہے نا، نہریں جاری ہے، جس کا دل چاہے پانی پی لے۔ تو اسی طرح باغ بھی ہے نا، تو جس کا چاہے پھل توڑ کے کھا لے۔ یہ چیز پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم نے یہاں سے اس آیت کے ساتھ کورلیٹ کیا ہے۔ اب آگے اسی چیز کو لے کے قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مچھر کی یا اس سے بھی کوئی کم تر کوئی چیز ہو تو اس کی مثال بیان کرے۔ ہم نے تو، وہ کہتا ہے، بڑی مثالیں بیان کی ہیں، جیسے جنت کی ہے، جیسے اس کے نیچے بہتی ہوئی نہروں کی ہیں،
تو اس سے بات کو سمجھایا ہے۔ اگر بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرنی پڑی تو ہم وہ بھی بیان کریں گے، ہمیں اس میں کوئی عار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آگے کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اب وہ لوگ جو ایمان لائے، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، پہلے سوچ کر سمجھ کر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہی، تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس میں عقل و فکر بھی آ گئی، انڈرسٹینڈنگ بھی آ گئی، کوگنیشن پروسیس بھی آ گیا، اور اس کے اوپر وہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کے اوپر عمل بھی آ گیا۔ تو یہ سارا عمل کرنے والے مومنون ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مومنین ہیں وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ جو جتنے بھی ضابطے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے، ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے یہ حق ہے۔ انہ الحق من ربہم، یہ اس کے ضابطے ہیں جس نے یہ پورا کارخانہ کائنات، انسانوں کی، جانداروں کی نشو و نما کے لیے سرگرم عمل رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے قوانین اور ضابطے جو ہیں وہ سیاست سے متعلق ہوں، وہ معیشت سے متعلق ہوں، وہ معاشرت سے متعلق ہوں، انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی امور سے متعلق ہوں، وہ کہتا ہے وہ حق ہیں۔ اگر انسان ان کو اڈاپٹ کریں تو وہ پروگرس کریں گے، اگر انسان ان کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، ان کو نافذ نہیں کریں گے، تو پھر یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر تباہی سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بھی کہا تو اس کو اس کے مطابق نہ کرنا، بلکہ اپنے خواہش نفس کے مطابق کرنا، اپنی مرضی کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بنانا، اپنے مذہب کے، اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے اوپر چلنا، تو یہ چیزیں کفر میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے راستے سے ہٹ گئے۔ انہوں نے قرآن کا جو نظام ہے، جو اصول ہے، اس سے وہ انکاری ہو گئے۔ تو ان کو کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو لوگ کافر ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں سمجھانے کے لیے جیسے تمثیلات اختیار کرتے ہیں، جیسے باغ کی مثال دی، پھر نہروں کی مثال دی، اور آگے وہ کہتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیزوں کی مثال بھی ہم بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھائیں اور تم سمجھ جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ کفار اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ آگے چیز آ رہی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب یہاں پر یہ چیز بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہیں سے انہوں نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ عقیدہ تقدیر کی روح سے یہ تراجم کیے، یہ تراجم غلط ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اس نے تو دو راستے بتا دیے ہیں کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ شکر کا راستہ کرو، اختیار کرو، یا کفر کا راستہ اختیار کرو۔ اس کی ہم نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل و صلاحیت دی ہوئی ہے، عمل کرنے کے لیے جسمانی آزاد دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس اختیار کو اللہ سلب نہیں کرتا۔ تو یہ پھر کیا چیز ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہاں پر کفار کی مثال بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ نظر ہوتا ہے، اس کی روح سے وہ ایک پوائنٹ آف ویو بناتا ہے، اپنے کوئی ویوز ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک کلاس روم کے اندر 100 لڑکا بیٹھا ہوا ہے، فار ایگزامپل
اس 100 لڑکے کے سامنے آپ ایک تصویر پیش کریں. ٹیچر ایک تصویر دکھاتا ہے، اب اس کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر ہر لڑکا جو ہے وہ سٹوری لکھے. اب ہر لڑکا اپنے پرسیپشن کے مطابق، اپنے عقل و فکر اور سوچ کے مطابق کہانی لکھے گا جو ایک دوسرے سے مختلف ہوگی. یہیں سے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے ذہن کو پڑھتے ہیں کہ ایک تصویر اس بچے نے دیکھی ہے، اے نمبر کے بچے نے دیکھی ہے، تو اس نے سٹوری لکھی ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اسی تصویر کو دیکھ کر بی بچے نے جو تصویر لکھی ہے، جو سٹوری لکھی ہے، وہ نیگیٹو مائنڈ کو پیش کر رہی ہے. اس سے وہ ان کا دماغ پڑھتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر جس قسم کی ٹینڈنسیز چل رہی ہوتی ہیں، جس قسم کے اس کے رجحانات یا ایپٹیٹیوڈ ہوتے ہیں معاشرے سے، اپنے ماحول سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح کا اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ جو اچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے باغات کی، نہروں کی مثالیں دی، اور ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جو بری سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ ان مثالوں کو برے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا زاویہ نظر، ان کے دیکھنے کا انداز، ان کے سوچنے کا انداز ہی منفی ہوتا ہے. تو وہ پازیٹیو چیزوں کو بھی منفی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ گمراہ نہیں کرتا یا اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس نے تو انسان کو عقل و فکر دے رکھی ہے. اس کی روح سے انسان کو خود ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور خود ہی وہ اپنی غلط سوچ کی وجہ سے گمراہی کے راستوں کے اوپر چلتا ہے. تو یہ اللہ نہیں ایسا کرتا. اب ترجمے پڑھیں گے تو اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. تو پھر تو انسان ذمہ داری نہیں ٹھہرتا اپنے کسی عمل کا. اگر اس ترجمے کو مان لیں تو انسان تو ذمہ داری نہیں ٹھہرتا. یہ لفظی ترجمے ہیں جس کے متعلق وہ بڑے آپ کو فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم تو لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. یعنی وہ یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے بالکل صحیح پڑھا ہے، انہوں نے جو پڑھا ہوتا ہے بالکل غلط پڑھا ہوتا ہے. یہ حال ہے لفظی تراجم کا، جو مذہب کی روح سے عقیدہ تقدیر کی روح کے تحت کیے ہوئے ہیں، ان سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس کا معنی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. انسان اپنی سوچ، اپنی ٹینڈنسی کی روح سے، اپنی جو اس کی پازیٹیو یا نیگیٹو تھنکنگ ہوتی، اس کی روح سے، جو اس کا ایک زاویہ نظر ہوتا ہے، اس کی روح سے وہ چیزوں کو اچھا یا برا دیکھ رہا ہوتا ہے. چیزیں اچھی ہی ہوتی ہیں لیکن وہ غلط پرسیو کر رہا ہوتا ہے اپنی غلط سوچ کی وجہ سے. اور ایک شخص جو صحیح سوچ کا عمل ہوتا ہے، تعمیری شخصیت کا عمل ہوتا ہے، مثبت سوچ کا عمل ہوتا ہے، وہ چیزوں کو مثبت لے رہا ہوتا ہے، تعمیری لے رہا ہوتا ہے. انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے 2 لفظ. ایک ہوتا ہے پیسیمسٹ اور ایک ہوتا ہے آپٹیمسٹ. پیسیمسٹ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کی ڈارک چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ڈارک ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو آپٹیمسٹ ہوتا ہے وہ صاحب بصیرت شخص ہوتا ہے جو ہر چیز کو بڑی اس کو مثبت انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑی شائننگ انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، چمکدار انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس سے وہ چیزوں کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے، اچھے انداز سے سمجھ رہا ہوتا ہے، پازیٹیولی چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، امید کی نظر سے چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے. تو یہ آپٹیمسٹ ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ جو یضلو والے لوگ ہوتے ہیں، جو گمراہی کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پیسیمسٹ لوگ ہوتے ہیں. اور جو ہدایت کی طرف جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈائریکشن کو، گائیڈنس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپٹیمسٹ لوگ ہوتے ہیں. اب سمجھ آئی یہ چیز؟ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اور آگے کہتا ہے
کہ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب آگے دیکھیں قرآن کریم نے وہ جو لوگ تھے نا جو چیزوں کو ڈارک نظر سے دیکھتے ہیں، اس میں سے عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، ہر چیز میں جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس میں بھی عیب نکال دیتے ہیں، تو وہ نکال سکتے ہیں، وہ اپنے زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کے اندر خلل ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اب تفصیل بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ کیوں یضل، وہ کیوں گمراہی کی طرف ہوتے ہیں، کیوں بھٹک جاتے ہیں، الا الفاسقون، کہ وہ فاسق ہوتے ہیں، صرف وہی بھٹکتے ہیں، کہتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ فاسقین یا فاسقون یا فسق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں فسق عربی زبان کا لفظ ہے۔ فسق یہ ہوتا ہے کہ کوئی پھل ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اس کا کنٹینر ہوتا ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ اب پھل کے اندر گودا ہوتا ہے، اس پھل کے گودے نے اس چھلکے کے اندر رہ کر پکنا ہوتا ہے، تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس کا کلر، اس کا ذائقہ، اس کی غذائیت، ساری چیزیں اس چھلکے کے اندر رہ کر، یوں کہہ لیں وہ چھلکا اس کا کنٹینر ہے، اس کا شیل ہے، اس کے اندر رہ کر اس کی وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونی ہوتی ہیں، جس نے غذائیت پرووائڈ کرنی ہے، جس نے ٹیسٹ پرووائڈ کرنا ہے، جس نے رنگ، وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونی اس کے اندر۔ تو رنگ، خوشبو، ذائقہ، غذائیت، یہ ساری چیزیں اس شیل کے اندر ڈیولپ ہونی ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی بیماری سے یا دھوپ کی شدت سے یا سردی کی شدت سے اگر اس کے پھل کا چھلکا جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، تو وہ جو پھل کا جو گودا ہوتا ہے، جس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، وہ پھر باہر آ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ وہ جب شیل پھٹتا ہے تو اس سے باہر رسنے لگتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ موسم کی شدت سے، بیماری سے، وہ جو گودا ہوتا ہے جس میں غذائیت ڈیولپ ہونی ہوتی ہے، خوشبو اور ذائقہ ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، وہ گودا گل سڑ جاتا ہے۔ وہ پھر اس قابل نہیں رہتا کہ آپ اس کو کھا سکیں، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کے اندر غذائیت یا نیوٹریشن ڈیولپ ہو سکے، وہ گل سڑ جاتا ہے۔ وہ نہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی بھی نہیں کھائے گا، وہ گل سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں سے لفظ قرآن نے فسق لیا ہے۔ تو ایسے لوگ، شیل جو ہے اس پھل کا، یوں سمجھ لیں وہ جو سانچہ ہے وہ قرآن کے قوانین ہے، اس کا نظام ہے۔ جو لوگ ان قوانین اور اس نظام اور اس سانچے سے خود کو باہر کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا، اپنی خواہشات نفس سے اپنی مرضی کا سیاسی، معاشرتی، مذہبی نظام بنا لیتے ہیں، معاشی نظام بنا لیتے ہیں، ایسے لوگ فاسقین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ فسق کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اپنے پیٹرن سے ہٹ گئے، قرآن کا جو دیا ہوا پیٹرن تھا اس سے ہٹ گئے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ ضل ہوتا ہے، راہ سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، پھر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی منزل نہیں ملتی۔ پھر ان کی مثال اس گلے سڑے پھل کی ہوتی ہے جس کا شیل پھٹ جاتا ہے، گودا باہر آ جاتا ہے، وہ پھر کھانے کے قابل نہیں رہتا، اس کے اندر غذائیت یا توانائی نہیں رہتی۔ تو ایسی حالت ہو جاتی ہے اس قوم کی، اس گلے سڑے پھل کی طرح، کہ اس کے اندر نہ پھر توانائی ہوتی ہے، نہ پھر وہ پروگرس کر سکتی ہے، نہ کوئی اس کی کوششیں جو ہیں نہ وہ فروٹفل ہوتی ہیں۔ تو وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتی رہتی ہے، کوئی راستہ، کوئی منزل اس کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ ہوتے ہیں فاسقین یا فاسقون، جس کا ترجمہ وہ گناہ گار کیا ہوا ہے۔ تو یہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، فسق یا فاسقون یا فاسقین ہوتے کون ہیں اور فسق کا عمل کیا ہوتا ہے۔ اس آیت میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تشبیہ کے ساتھ آپ کو میں نے پورا میٹیفوریکلی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، پھلوں کے ساتھ تشبیہ دے کر بتا دیا ہے کہ فسق کیا ہوتے ہیں اور فاسقون کیا ہوتے ہیں۔ یہ آیت بڑی ہی قابل غور ہے، ہر آیت قابل غور ہے اپنے مقام کے اوپر، تو اس کے اوپر آپ غور کریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ
غور و فکر کیا کریں. جب کریں گے تو پھر آپ بھی اس لیول کے اوپر آ جائیں گے کہ قرآن کریم کی یہ جو حقائق ہیں آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. شکریہ.